اور میرے پنجاب کے اور لاہور کے جو عہدیداران یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ لوگوں کا بھی شکریہ۔ ماشاءاللہ آج آپ لوگوں نے بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا ہے، تو واقعی کیا کہتے ہیں کہ ایک بندے کے اندر نئی روح آ جاتی ہے، ایک نیا جذبہ آ جاتا ہے، ایک نئی جستجو میں چلا جاتا ہے۔ جب لوگ زندہ دل آپ کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ کو کام کرنے کا مزہ بھی آتا ہے، اور آپ وہ پرانی تمام باتیں جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ کیا کرتے رہے یا کیا ہوا۔ اب بات آ گئی نئے دور کی۔ سب سے پہلے تو میں چودھری شجاعت صاحب جو کہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، میرے قائد ہیں، اور 2002 سے جب پی ایم ایل کیو بنی میرے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، اور اپنے بعد سب سے بڑی پوسٹ جو ہے اس کی ذمہ داری تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ میں ان کے اعتماد پہ پورا اتروں، اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اعتماد کیا، بلکہ ان کے دونوں بیٹوں نے بھرپور طریقے سے اس نومینیشن پہ انہوں نے بھی اس کو سراہا بھی، اور اس کے بعد مجھے یقین دلایا کہ آپ جو بھی پارٹی کے لیے اقدام کریں گے، جو بھی پارٹی کے عہدیداروں کے لیے کریں گے، وہ دونوں بھائی جو ہے میرے شانہ بشانہ چلیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے وہ منسٹرز بنے ہیں، ایک بھائی پنجاب میں، ایک بھائی فیڈرل گورنمنٹ میں، دونوں اپنی اپنی جگہ بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ابھی مصطفیٰ بھائی نے بھی بتایا کہ صالح صاحب نے بہت اچھا 2024 کا حج جو ہے اس کے انتظامات کیے، اور اس میں کرپشن کا جو عنصر تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ چودھری شجاعت صاحب جب وفاقی وزیر داخلہ تھے، اس وقت ان کی خواہش تھی کہ جو اوورسیز میں ہمارے رشتہ دار دوست احباب رہتے ہیں ان کی سہولت کے لیے کوئی ایک ایکٹ پاس کیا جائے، کوئی عدالت کا قیام عمل میں لایا جائے، جس سے کہ ہمارے اوورسیز بھائی بہن وہیں بیٹھ کر اپنی جائیداد کا تنازع ہو یا کسی بھی قسم کے ان کے مسائل ہوں پاکستان سے متعلق، تو وہاں بیٹھ کے کر سکیں۔ تو ان کی خواہش کو آج اتنے سالوں بعد ان کے بیٹے نے عملی جامہ پہنایا ایک ایکٹ کی صورت میں۔ اب یہ جو اوورسیز کے لیے ایکٹ بنا ہے، اس میں ایک ہائی کورٹ لیول کی عدالت بن رہی ہے، اور اسلام آباد میں قائم ہوگی، اور جتنے ہمارے اوورسیز ہیں ان کے کسی بھی قسم کے مسائل ہوں، اور خاص طور پر اگر پراپرٹی کے سب سے زیادہ تنازعات ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جب پاکستان آتے تھے تو ان کو کئی کئی دن کیا ہفتے اور مہینے ہی یہاں رہنا پڑتا تھا، ان کی جائیدادوں پہ لوگ قبضہ کر لیتے تھے، ٹرانسفر نہیں ہونے دیتے تھے۔ اب انشاءاللہ تعالی وہ وہاں پہ جس بھی ملک میں رہتے ہیں، وہاں پہ جو ہماری ایمبیسی ہے اس کے تھرو وہ آن لائن اس عدالت میں اپنا کیس رجسٹر بھی کرا سکتے ہیں، اور آن لائن ہی وہاں سے وہ اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں، ان کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ کریڈٹ چودھری صالح صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کو جاتا ہے۔ اور ایک اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ایک ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے۔ ہماری عدالتوں میں مقدمات جو دائر بیٹا کرتا ہے، اور پھر جب وہ باپ اور دادا بن جاتا ہے تب جا کے کہیں وہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اس میں 90 دن کا ٹائم فکس کر دیا گیا ہے کہ within 90 days they have to take a decision۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس کے بعد چودھری شافع صاحب کی بات کی ہے مصطفیٰ بھائی نے، تو وہ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں بڑے متحرک منسٹر ہیں، ان کے اندر انڈسٹری کا محکمہ ہے، بورڈ آف انویسٹمنٹ ان کے اندر ہے، جتنی بھی انڈسٹریل سٹیٹ ہے پنجاب کی وہ ساری ان کے اندر ہے، اس کے علاوہ ٹیکنیکل ادارے بھی ان کے اندر ہیں، اور میں ان کو دیکھتا ہوں کہ روز آئے دن وہ ان اداروں میں جاتے ہیں، انڈسٹریل سٹیٹ کی میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جو بیمار انڈسٹری ہے، سک انڈسٹری، اس کو ریوائیو کیا جائے، نئی صنعتیں لگے، اور لوگوں کے درمیان جو ان کے پاس انویسٹمنٹ کے مسائل ہیں اس کے لیے باہر سے انویسٹمنٹ بھی لائی جائے، کیونکہ اوورسیز انویسٹمنٹ بھی کی وزارت بھی ان کے پاس ہی ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک بات ضرور وضاحت کہنا چاہوں گا اپنی طرف سے
وہ یہ ہے کہ ہمارے شافی صاحب نے اعلان تو کیا لیکن یہ ہے بہت مشکل کام، کیونکہ اس میں اتنے زیادہ وفاقی اور صوبائی ادارے ہیں جو کسی بھی انڈسٹریلسٹ کسی بھی کرنے دیتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اب میں چاہوں گا اگر انڈسٹری کو آپ نے ریوائیو کرنا ہے، ایز آف ڈوئنگ بزنس، یعنی آسانیاں پیدا کرنی ہوگی حکومت کو، تاکہ لوگ اگر انڈسٹری کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں یا نئی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں تو ان کو مشکلات سے اور ان مراحل سے جو گزرنا پڑتا ہے مشکل ترین اور جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کو بھی دور کرنا ہوگا۔ یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو ہم کہنا چاہیں گے کہ وہ کاروباری حضرات کے لیے یہ آسانی پیدا کریں تاکہ وہ اپنے ان کاروبار کو وسعت دے سکیں۔ اور ہمارے جو منسٹر چودھری شاہ صاحب کا خواب ہے کہ ایک ہنرمند پنجاب بنانا ہے اور اس کے بعد انڈسٹری لگانی ہے، اس کو پایہ تکمیل ہم پہنچا سکیں۔ اس کے بعد میں ایک اور اہم ترین مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ملک میں بے شک حکومت بہت سارے کام کر رہی ہے اور ہم اس حکومت کا حصہ ہیں، حالات اور جو معاملات ہیں اس کا ذکر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں اس وقت ملک میں انتشار ہے، عدم استحکام ہے، لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، جو ہمارے غیر ملکی پاکستان آتے ہیں وہ محفوظ نہیں سمجھتے۔ خاص طور پہ ہمارا سب سے بڑا جو قریبی درینہ دوست چین ہے، وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت ساری انویسٹمنٹ وہ لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں لا اینڈ آرڈر کے، اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں۔ کائنڈلی ذرا بات کرنے دیں۔ تو سب سے پہلے یہ کہ آپ ان کو ایڈریس کریں، آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنائیں، جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو جان و مال کا تحفظ دیں، جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے کاروبار کو آپ تحفظ دیں۔ اس کے بعد پھر یہ جو خواب ہے پاکستان کو ڈیولپ کرنے کا، ترقی دینے کا، اس کے بعد ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو انتشار اور عدم استحکام کا اس وقت ہے، اس کے لیے میں تجویز یہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے قائد بھی اس سے آج چودھری شجاعت صاحب متفق تھے، میری ان سے بات ہوئی، وہ یہ ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ ہم حکومت کے لیے تو لیجسلیشن کر لیتے ہیں، آئینی ترامیم کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ، ہمارے ایم این اے، ہماری حکومت لوگوں کی سہولت کے لیے، پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کرتی۔ قانون سازی پبلک کے لیے بھی ہونی چاہیے، ہمارے عام عوام کا دکھ درد ہمیں سننا چاہیے۔ اور جو اس وقت ملک کے اندر عدم استحکام ہے، جو اپوزیشن اور حکومت کا ٹکراؤ ہے، اس کو بھی ختم کرنے کے لیے جو بھی ممکن اقدامات، کاروبار کو پروان چڑھائیں۔ اگر آپ جاب اپرچونٹیز کریٹ کریں، پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں۔ اسی طرح زراعت کا شعبہ ہے، زراعت کے شعبے میں ہمارے یہاں پروڈکٹیوٹی بہت کم ہے، فی ایکڑ پیداوار بہت کم ہے، اور جب ہمارا کسان بیچارہ فصل تیار کر لیتا ہے تو اس کو خریدنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر خرید لے تو اس کو محفوظ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بہت ساری چیزیں ہیں، چاہے ایگریکلچر ہے، چاہے انڈسٹری ہے، انویسٹمنٹ ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر وفاقی اور صوبائی حکومت کو مل کر عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کرنے ان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ایک اور بات کہ جو لوکل باڈیز کا نظام تھا وہ بہت اچھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کی پہنچ صرف اس نظام سے ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ایم این اے اور ایم پی اے کو ووٹ دیتے ہیں اور پھر ان تک رسائی ہوتی ہے، یا ان میں سے کوئی وزیر ہو جائے، بن جائے تو ان تک رسائی ہوتی ہے اور آپ اپنے کام ان سے کرا سکیں، بہت مشکل ہے۔ بلکہ میں تو کہوں گا ہمارے اپنے جو دونوں بھائی وزیر ہیں ان تک بھی شاید آپ کی رسائی کم ہے، لیکن انہوں نے مجھے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ پبلک کے ساتھ لائزن رکھیں، ان کے مسائل سنیں اور ہمارے ساتھ کوارڈینیشن سے ان کو حل کریں۔ لیکن ان کے علاوہ بھی تو بہت سارے لوگ ہیں۔ اگر یہ پبلک، یہ جو لوکل باڈی کا نظام ہے، بنیادی جمہوریت کا نظام ہے، جب یہ ہوتا ہے تو آپ اپنے کونسلر، اپنے ناظم، اپنے چیئرمین اور میئر تک آپ کی رسائی ہوتی ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ اس نظام کو بھی واپس لے کے آئیں، وہ خوف کے بت توڑ دیں
کہ ہمیں ووٹ نہیں ملیں گے یا ہم جیتیں گے نہیں. اگر آپ اچھا کام کریں گے آپ کو ووٹ ملے گا, اور جب ووٹ ملے گا آپ یہ نظام لائیں, عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور اس کے ساتھ میں آخر میں تمام جو میرے ساتھی ہیں پنجاب کے, لاہور کے, مختلف ونگز کے اور شاید مرکز کے بھی یہاں پہ موجود ہیں, میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں بیٹھے ہیں. اور آپ لوگوں سے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ جو جہاں پہ کوئی عہدیدار ہے وہ ہمیں اطلاع دے, کیونکہ میرے علم میں تمام وہ لوگ نہیں ہیں. کچھ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہمارے چیف آرگنائزر نے کی, کچھ ہمارے سیکرٹریز نے کی, کچھ ہمارے صدور نے کی. تو آپ تمام لوگوں سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ ہماری یہاں پہ سینٹر میں جو ہمارے سینٹرل آفس میں کوآرڈینیٹر ہوگا اس کے ساتھ رابطہ کریں, اپنی تنظیموں کو وہاں پہ رجسٹر کرائیں, اور جہاں پہ جس بندے نے آگے چل کے مزید لوگوں کو اپوائنٹ کرنا ہے, ساتھ ملانا ہے, وہ کریں. اور میرا یہ وعدہ ہے کہ نہ صرف اسلام آباد, میرا آفس تو اسلام آباد میں ہے, لیکن انشاءاللہ ہر ہفتے میں لاہور بھی آؤں گا اور چاروں صوبوں کا بھی دورہ کریں گے. اور صوبائی اور جتنی ہماری ونگز ہیں ان کے صدر سیکرٹری سے مل کر, صوبائی عہدیداروں سے مل کر ہم انشاءاللہ تعالی آپ تک اور آپ سے آگے جتنے ہمارے ورکرز ہیں, عہدیداران ہیں, ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے. خاص طور پر میاں صاحب نے بڑی محنت کی ہے, شہزاد میرے رابطے میں تھا, تو بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا. اور انشاءاللہ یہ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اور اس میڈیا کے ساتھ جاری رہے گا, اور میڈیا والوں کا بھی بہت شکریہ, اور آپ سے معذرت بھی کہ سنا ہے آپ کو شاید 1 گھنٹے سے انتظار کرنا پڑا. انشاءاللہ آئندہ ٹائم پہ ہم آئیں گے. بہت شکریہ.